مجھ سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنے اپنے قوموں میں بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعثت الی الخلق کافۃ، میں سارے مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے، بلکہ پورے مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ سارے دلائل ہم کو بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا اور آپ کا مشن کیا تھا. اور دو باتیں اگر ہم سمجھ جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے پاس اور بھی واضح ہو جائے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کا، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، عالمی مشن ہوگا، یہاں تک کہ بھی باتیں ہمیں تفصیل سے ملتی. مثال کے طور پہ اگر ہم عہد قدیم پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بتایا گیا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 18 کے اندر، ہکو ممتکم وے کلو محمد زیہود و زہر بینا جروسلم. یہ ایک عبرانی کوٹیشن ہے، یعنی محمد کہہ کر ورڈ آیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر فارقلیت آئیں گے. کاریو 1894 میں عبد الوہاب النجار کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کاریو سے. کاریو کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گریک اور عبرانی اور یونانی اس زبانوں کا انہوں نے مہارت حاصل کرتے ہوئے بائبل کے نسخوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا. ان کی نگرانی میں باہر آیا. جا کر عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر فارقلیت کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا عیسائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عزیز ہے، معزی ہے. تو عبد الوہاب النجار کہتے ہیں میں فی الوقت کسی عیسائی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک زبان کے ماہر آدمی سے پوچھ رہا ہوں، تم بتلاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کہا کہ فارقلیت کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم بھوشیہ پرانا کا مطالعہ کرتے ہیں، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 4 اور 5 اس کے اندر مہامت کا ورڈ آیا ہے. عبداللہ اڈیار جو کہ تمل ناڈو کے اندر ایک بہت بڑے پجاری جی تھے، جب انہوں نے پیشن گوئی پڑھی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسلم ٹورمیڈا 833 کے اندر جب انہوں نے یہ پیشن گوئی پڑھی بائبل کے اندر، وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کتاب لکھی الرد علی اہل الصلیب. عیسائی تھے، کلمہ پڑھ کر انہوں نے کتاب لکھی. عبداللہ اڈیار ہندو تھے، پنڈت تھے، جب انہوں نے پیشن گویاں پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام جس سے مجھے عشق ہے، نینو ارادھنچے اسلام. بلکہ احمد کا ورڈ تک بھی آیا ہے. سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 کے اندر کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد احمد نامی ایک شخص آئیں گے، نبی بنا کر بھیجا جائے گا ان کو. تو احمد کا ورڈ نہ صرف ہم کو ملتا ہے دوسرے مذہبی کتابوں میں، یہاں تک کہ ساما ویدا میں ملتا ہے. ساما ویدا بک نمبر 2 اس کی ہم نمبر 6 اس کی ورس نمبر 8 کے اندر احمدی پیتوشپری میں گھام رتسیا جگرا اہم سوریا ایواجنے، احمد نامی ایک شخص آئیں گے، مہامدا اتھکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسائی اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے نہیں. وَمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، ان کی جو تورات اور انجیل یعنی بدلنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ ذکر ہے. اللہ کی قدرت رکھیے آپ کہ زمانہ بدل گیا، انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، لیکن آج بھی اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ پایا جاتا ہے. کیسے نہیں پایا جائے گا جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، ان کے پاس لکھی ہوئی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ نام پائیں گے. ایسا تو ہونا ہی ہے کیونکہ قرآن مجید ڈسپروو ہو جائے گا اگر نام نہ ہو تو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عبرانی ہے. آج کل عبرانی پڑھنے والے سمجھنے والے بہت کم ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم نے نیچے الفابیٹ بھی ڈالے ہیں، پرانی عبرانی، نئی عبرانی. اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے کسی بھی عبرانی اسرائیل کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے، اسرائیل کے جیسے شیخ سدیس
حفظہ اللہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی قرات سنتے ہیں، قرآن مجید کی قرات ان سے سنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عبرانی زبان میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ پایا جاتا ہے، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 18، تو باقاعدہ میں نے آڈیو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے بعد اسرائیل کے اندر پائے جانے والے ایک یہودی کیا پڑھ رہا ہے؟ سیم ایسے ہی پڑھ رہا ہے، ہکو ممتکم وے کلو محمد ذے ہدے و زہرے بینا جروسلم، ہکو ایسے ہی اس کے پڑھنے کا اسٹائل۔ محمد کا ورڈ آیا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، ایک عیسائی کو جو کہ کلکتہ کے ہیڈ ہیں، جب میں نے ان کو بتایا تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، کہا کہ مجھے آج تک یہ باتیں نہیں معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات کتنی پیاری ہمارے اندر دی ہے، لیکن ہم مسلمان سستی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس حق پایا جاتا ہے، مسلمان 0% مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اسلام کی مسلمان کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ 0%، لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ کتنا آ رہا ہے؟ الحمدللہ 100%۔ یہ حق کی وجہ سے، نہ ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور آج بائبل کے ماننے والے 100% اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ 0 ہے، کیونکہ حق ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں، ارے ختم، بغیر مارکیٹنگ کے کام چل رہا ہے تو ضرورت کیا ہے ارشد بھائی؟ اجر لینا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام لینا ہے، صحابہ، نبیین اور صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر محنت بھی کرنی پڑے گی۔ جیسا جاب ہوگا، جیسی سیلری چاہیے ویسا جاب بھی کرنا پڑے گا۔ بڑی سیلری لے کے جاب کو نہیں آئے تو دوسرے دن پھر ریزگنیشن لیٹر مل جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محمد کا ورڈ آیا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہاں تک کہ پورے گرو گرنتھ میں یہ گربانی لینگویج، انگلش لینگویج، ہندی لینگویج، رومن لینگویج، محمد کا ورڈ آیا ہے۔ سرچ gurugrant.com، اگر آپ اس پر جائیں گے، گرو نانک صاحب نے کیا بات کہی ہے؟ پیج نمبر 141 اس کی سطر نمبر 11 کے اندر، اگر کوئی اللہ اور محمد کو پکڑ لے گا تو دنیا کے سارے کنفیوژن ختم ہو جائیں گے۔ سنسکرت کے اندر مہامدا اتھیکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے۔ یعنی میں نے آپ کو ساری زبانوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی پیشن گوئی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا نہیں چاہتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے غیر مسلم ملیں گے جو آپ سے یہ پوچھیں گے، اچھا آپ ہم کو یہ بتائیے سائنٹیفکلی، لاجیکلی آپ ہم کو یہ ثابت کیجئے کہ کیسے ہم مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام پیش کیا ہے یہ اوپر والے کا ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کی طرف سے پروفٹ بنا کر بھیجے گئے، ذرا ہم کو لاجیکلی یا سائنٹیفکلی کچھ عقلی طور پہ سمجھا دو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے بھی پریپیئر رہیں کہ کیسے آپ غیر مسلم کو کنونس کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ آپ بات ایسے شروع کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو باقاعدہ جا کر انہوں نے کوئی اکیڈمیکلی کسی ٹیچر کے پاس جا کر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جو دیکھ کر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو دیکھ کر نہیں، البتہ سن کر سورہ بقرہ دہرا دیتے تھے۔ امی کہتے ہیں وہ جو اشعار سنتے تھے دہرا دیتے تھے، لیکن ان کو لکھنا پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید پیش کیا، آج کے سائنسدان حیرت میں ہیں کہ یہ باتیں یہ قرآن مجید میں کیسے آ گئی، 1400 سال پہلے کیسے آ گئی۔ ایک امی ایک باتیں کیسے بتلا سکتا ہے جس نے نہ سمندر کا سفر کیا۔ سمندر پر سفر کرنے والے جب پلٹ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر سمندر کے بارے میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اتنے مرتبہ سفر کرنے کے باوجود بھی، سمندر کا سفر کرنے کے باوجود بھی اتنے باریکی سے باتیں نہیں لکھ سکتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا، وہ کتنے پیارے انداز سے یہ باتیں اس کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ آسمانوں کا سفر کیا، جب وہ پلٹ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، جنہوں نے ایمبریولوجی یعنی ماں کے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی، اس کے اندر جو ڈیولپ ہونے والے علقہ، مضغہ،
نطفہ، یہ جو اسٹیجز بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ کہا مخلقتن وغیرہ مخلقتن، یعنی کہ جو اسٹیج کے باریکی کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15، اور اسی طریقے سے آسمان کا سفر کرنے والوں نے جب مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی ایسی باتیں بتلاتی ہیں جس کو آج بھی ہم بڑی مشکل سے جان رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تو ولیم کیت مورے نے کہہ دیا مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اس کی ہوگی جس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، خالق کی کتاب۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَحْنَاهُمَا، کیا یہ کافر غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فضا کے ذریعے سے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک وقت پر زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، نتیجے میں 100 بلین گیلیکسیز بنے، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے بنے، اس 200 بلین تاروں میں سے 45 سیٹلائٹ ہے اور اس میں سے ایک زمین ہے، جو پلانٹس پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک زمین ہے۔ یہ تحقیقات اب جا کر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تحقیق کی ہے اور بگ بینگ تھیوری کا نظریہ انہوں نے نکالا۔ جب مسلمان جا کر یہ بات بتلاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے اس کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے، اور اس بات کو سب سے پہلے سائنسدان نے نہیں بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آ کر پوچھتے ہیں اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں پہلے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تفسیر قرطبی کے حوالے کے مطابق پہلے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فضا کے ذریعے سے دونوں کو الگ کر دیا۔ یعنی کہ نہ صرف قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اکرام بھی ایڈوانس تھے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے انسان، ان سب کی یہاں تک کہ پورے مخلوقات کی بنیاد ڈی این اے پر ہے، اور یہ جو ڈی این اے ہے اس کی غذا کیا ہے؟ واٹر، یعنی کہ نائٹروجن، یعنی واٹر کے جو فارمولے ہوتے ہیں، کہا کہ پورے کا پورا ڈی این اے اپنی غذا آبٹین کرتا ہے تو پھر واٹر کے فارمولے کے ذریعے سے، تو اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی آج کے پورے سائنسدان کہتے ہیں کہ پورے چیزوں کی بنیاد ڈی این اے پر ہے اور ڈی این اے کی بنیاد پانی پر ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی گئی۔ سمندر کے بارے میں ایسا نقشہ کھینچا گیا، لم یکد یراہا، ایسا گہرا وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتا، تو ایک سمندر کے سفر کرنے والے نیوی انجینئر نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمبرالوجی ولیم کیت مورے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کوشش کی کہ رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کیسے بانٹیں، کیا ہم اس کو ہفتوں کے ذریعے سے بانٹیں تاکہ اسٹڈی کرنے میں آسانی رہے، مہینے کے حساب سے بانٹیں، کیسے بانٹنا چاہیے؟ تو بہترین ہمیں اسٹیج